السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کا انسان پریشان ہے اور وہ کھوج لگا رہا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کامیاب زندگی کیسے ہے۔ واٹ از سکسیزفل لائف، واٹ از دا فلاسفی آف سکسیزفل لائف، کہ کامیاب زندگی کیسے ہے اور کہاں ہے، اس کی تلاش جاری ہے۔ پچھلی چند دہائیوں سے انسان نے اس حوالے سے سوچنا شروع کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، کامیاب زندگی جو ہے اس کے اپنے معیارات ہیں، ہر انسان کا معیار کامیاب زندگی کے حوالے سے یا سوچ اس کی اپنی ڈیفرنٹ ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں سماج کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، تو معاشرہ اس کو کہتا ہے کہ کامیاب زندگی وہ ہے جس انسان کے پاس بنگلہ ہے، بڑا سارا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، کاروبار ہے یا بہت بڑی جاب ہے، وہ بہت افیکٹو ہے، مؤثر ہے، تو شاید یہ کامیابی کا معیار ہے۔ لیکن ناظرین، حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ دولت، گھر، گاڑیاں، بنگلے یہ کامیابی کی علامت ہوں۔ نہیں، لٹریچر ایسا نہیں کہتا، حقیقی زندگی بھی ایسا نہیں سمجھتی۔ ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، زندگی کو دیکھا ہے، لوگوں کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو وہ اس کے ڈینائل کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مادے کا اور ایک روح کا۔ روح اور مادہ دو چیزیں ہیں۔ اب ہم مادے کو تو مکمل کر رہے ہیں، یعنی اشیاء کو تو ہم اکٹھا کر رہے ہیں کہ بنگلہ ہے، گاڑی ہے، گاڑیاں ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، دکانیں ہیں، کاروبار ہیں، ہمارے بڑے بڑے پلازے ہیں اور کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی انکم ہے۔ اس کے باوجود بھی اندر خالی خالی ہے، اندر پریشانی ہے، اطمینان نہیں ہے۔ بہت بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ہمارے پاس، لوگ آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں انسانوں کے، انسان کے پاس بڑے بڑے اختیارات ہیں، لیکن جیسے اختیارات ختم ہوتے ہیں وہ لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ وہ جو خوشی کا سورس بنا ہوا تھا اختیارات کا، وہ ختم ہوتے ہی انسان پھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اشیاء، چیزیں، میٹیریل، یہ میٹر، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم کے اندر کیا تھا کہ لوگ روٹی کپڑا اور مکان پر ہی اکتفا کرتے تھے، زندگی اسی کے گرد گھومتی تھی، لوگوں کی ضرورتیں کم تھیں، تعیشات نہیں تھے۔ پھر انڈسٹریلزم شروع ہوا، انڈسٹری آئی تو اس کے ساتھ پروڈکشن بڑھی، پروڈکشن بڑھتے ہی انسان کے اندر ہوس پیدا ہونے لگی کہ مال آئے، پیداوار آئے۔ پھر سرمایہ دارانہ نظام دیکھتے ہیں ہم، کیپٹلزم، کہ اس کے اندر اخلاقیات نہیں ہوتی، وہ صرف پیسہ کمانے کو دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہو پیسہ ہو، وہ روح کی ضرورتوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جو پہلے زمانے میں انسان کے ساتھ ہوتا تھا، انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے، آج وہ چیز ہی نہیں ہے۔ پہلے انسان جو دوستی ہوتی تھی وہ دوسرے کے روح کے ساتھ محبت ہوتی تھی، دوستی کا مطلب راحت تھا، سکون تھا، محبت تھی۔ لیکن اس بڑھتی ہوئی جو ہے نا انڈسٹریلائزیشن نے، کیپٹلزم نے، دولت اور مادے کی ضرورتوں نے انسان کو محدود کر دیا کہ آپ نے اپنے تعلق رکھنے ہیں نفع اور نقصان تک، مفادات تک رکھنے ہیں، کام تک رکھنے ہیں۔ جیسے ہی مفاد ختم ہوتے ہیں، کام ختم ہوتا ہے، تعلق اور دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا بہت کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ خالی پانی دیکھتے ہیں کہ کئی شادیاں کرتے ہیں، ناکام، کئی چیزیں بناتے ہیں، پھر ناکام، اندر خالی، آخرکار جا کے سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ باہر سے اتنا کامیاب انسان نظر آتا تھا، اندر سے اتنا نامکمل تھا، خالی تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں روح کو بھی لینا ہوگا، جیسے مادے کو لیتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں روح کو مطمئن کرنا ہوگا۔ اور روح کی خوشی جو ہے، روحانی خوشی، اصل خوشی تو وہی ہے، ان سین جو ہے ہمارے اندر روح ہے۔ اور روح کب خوش ہوتی ہے، مطمئن ہوتی ہے، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ بندوں سے جڑ جاؤ، بزرگوں سے جڑ جاؤ، اللہ والوں سے جڑ جاؤ، جو آپ کو اللہ اللہ کرائیں گے، آپ کے قلب کو منور کر دیں گے۔ جیسے ہمارا باہر روشن ہوتا ہے ویسے ہمارے دل کو بھی روشن ہونا چاہیے، منور ہونا چاہیے۔ اور یہ دل اس وقت روشن ہوگا، منور ہوگا، جب ہم انسانیت کے ساتھ بھلائی کریں گے،
جب ہم دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کریں گے، جب ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہوں گے، جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان سے کھیلیں گے، جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بلا غرض تعلق رکھیں گے، جب ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی صحبت میں ہمیں خوشی ملے گی، راحت اور سکون ملے گا، تو تب جا کے ہماری زندگی جو ہے نا کامیاب زندگی ہوگی۔ تو ناظرین، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کا جو معیار ہے وہ اشیاء نہیں ہے، کامیابی کا معیار جو ہے وہ اطمینان قلب ہے، اندر کی خوشی ہے، اندر کا اطمینان ہے، اندر کا سکون ہے۔ اور اندر کا جو سکون ہے وہ وہی کہ مخلوق کی خدمت سے ملتا ہے، خالق سے محبت سے، کہ خالق سے محبت کریں، خالق کا ذکر کریں، خالق کو اپنے پیدا کرنے والے کو یاد رکھیں، اور اس نے جیسے تاکید کی ہے اس کی مخلوق کی خدمت کریں، اس سے پیار کریں، دوسروں کے لیے قربانی دیں، انسان کے ساتھ جڑ جائے، تو تب جا کے جو ہے نا ہماری یہ والا مسئلہ جو ہے اندر کے خالی پن کا یہ حل ہو جائے گا۔ نہیں تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم خالی ہوں گے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا اندر خالی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈسسیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیٹسفیکشن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اور سکون نہیں ہے، بے سکونی میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، کبھی کچھ کام کرتے ہیں، کبھی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اپنی خوشیوں کو، لیکن خوشیاں ہوتی ہیں کہ انہیں ملتی نہیں ہیں، خوشیوں کا جو ہے نا انہیں وہ نہیں ہوتا، ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں خوشی کس چیز پہ ملے گی۔ تو جناب دیکھیں، ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ہم مادے کی طرف جاتے ہیں، دنیاوی معیارات کی طرف جاتے ہیں، ہماری ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو پھر تیسری شروع ہو جاتی ہے، تو وش کا جو سرکل ہے، ڈیزائر کا، یہ ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مادیت کے ساتھ ساتھ ہمیں چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی روح کو سنوارنا ہوگا۔ جو اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ جنگلوں میں بیٹھے ہوتے بھی خوش ہوتے ہیں، جنگل کے اندر جھونپڑی لگاتے ہیں یا پہاڑوں کی غاروں میں رہتے ہیں تو وہاں بھی خوش ہوتے ہیں، ان کا اندر خوش ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تار جڑی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، محبت والا رشتہ ہوتا ہے، انہیں مادیت کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں گاڑیوں کی، کوٹھیوں کی، بنگلوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو ناظرین، غور کرنا چاہیے، آج کا جو پریشان انسان ہے، ہم جو پریشان ہیں، ہماری پریشانی کا حل کس چیز کے اندر ہے؟ ہماری پریشانی کا حل وہی اطمینان قلب میں ہے، روح کو مطمئن کرنے میں، اور روح جو مطمئن ہوگی وہ خالق سے محبت میں، خالق سے عشق میں، خالق کا ذکر کرنے میں، اور اس کی مخلوق کے لیے قربانی دینے میں، اس کی مخلوق کی خدمت کرنے میں۔ حیران ہوتے ہیں کہ یونیورسٹیوں، کالجوں میں، اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیچر ان کی بات تو سن لے، بچوں کی ان کے مسئلے کو تو ڈسکس کر لے، اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، آیا اپنا لیکچر جھاڑا اور گئے۔ تو اس طرح تعلق تو مضبوط نہیں ہوتا نا، تعلق تو اس وقت مضبوط ہوگا جب ان بچوں کو اپنے لیول پر لا کے احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کی بات سنی جائے۔ جیسے قدیم دور میں، آج سے 50، 60، 70 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں، بزرگوں سے سنتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، شام کو، رات کو بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اپنی فصلوں کی باتیں کرتے تھے، اپنے گھر کے مسائل کی باتیں کرتے تھے، تو بڑے بوڑھے ان کو مشورے دیتے تھے، اور خلوص والے مشورے ہوتے تھے جس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، اور وہ ان کا کتھرسس ہو جاتا تھا، یعنی دل کا جو غبار ہے بوجھ حل ہو جاتا تھا، بوجھ ان کا کم ہو جاتا تھا، اور لوگ جو ہے نا اللہ کے سامنے روتے بھی تھے۔ آج کا انسان رونا نہیں چاہتا، آج کا انسان آنسو نہیں بہانا چاہتا، تو پھر اللہ کے قریب کیسے ہوگا؟ اس لیے اس کا غبار اور بوجھ بڑھتا ہے اور دماغ پہ چڑھتا ہے اور وہ بیمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں اگر بیماریوں کو سے دور رہنا ہے، اگر ہمیں پریشانیوں سے دور رہنا ہے، اور اگر ہمیں اپنے مسائل حل کرنے ہیں، اگر ہم نے جو ہے نا حسد سے دور رہنا ہے، اگر ہم نے جو ہے نا کینے سے دور رہنا ہے،
تو ہمیں پھر دوبارہ اپنے اندر جھانکنا ہوگا، اپنے دل پہ نظر رکھنا ہوگی، مادیت کی طرف نہ جائیں، کیونکہ جب ہم ختم ہوں گے نا، کروڑوں اربوں روپے کمانے کے باوجود بھی انسان جب یہاں دنیا سے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ جیسے سکندر اعظم یہاں سے گیا تھا دنیا سے، اس نے کہا تھا کفن سے میرے ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو خالی ہاتھ جانا ہے تو مادے کو کیا کرنا؟ مادیت کی اپنی اہمیت ہے، ایک حد تک ہے، مادیت کے اندر بھی ہم رہیں، لیکن اس سے زیادہ روح کی ضرورت ہے۔ اپنی روح کی دنیا کو سنبھال لیں تو انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا آج کی ڈسکشن سے؟ ناظرین، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، مادے کا اور روح کا، تو ان کے درمیان بیلنس کر کے چلنا بہت ضروری ہے کہ ہم مادے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ مادیت اگر ہم نے اکٹھی کر لی ہے، اس کے اوپر شکر ادا کریں اللہ کا کہ ہمارے پاس یہ ہے، پھر اس کے ساتھ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ کیا ہم اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہمسایوں کے کام آ رہے ہیں؟ کیا اپنے والدین اور بچوں کے کام آ رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی پریشانیاں سن رہے ہیں؟ کیا ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جب پوری کریں گے تو تب جا کے ایک ہمیں اطمینان قلب نصیب ہونا شروع ہوگا۔ دوسرا، اللہ کی یاد، اللہ کے ہم کتنے قریب ہیں، اپنے خالق کے کتنے قریب ہیں۔ خالق تو کہتا ہے میں آپ کی شارک سے قریب ہوں، کیا ہم اسے محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہم محسوس کریں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کو تلاش کریں گے، اپنے دل کے اندر نور کو محسوس کریں گے تو یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، پھر ہمیں سکسیسفل لائف لگے گی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید جس بندے کے پاس بہت بڑے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاریں، جاگیردار ہے، وہ اتنا ہی کامیاب ہے؟ نہیں، اس کی پریشانیوں کا لیول بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو ولی بھی یہ چیزیں بنواتے، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، نجیب، نقیب، ابرار، یہ سارے لوگ ایسے نہ جاتے، یہ زمینیں بناتے، اپنے نام، اپنی نسلیں چھوڑتے اور بڑے بڑے کارنامے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے امن کا دین ہے، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہی بتاتا ہے کہ اعتدال والی زندگی گزاریں۔ اسلام دین وسطی ہے، اعتدال کا دین ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ اس مادی زندگی کے اندر مادیت کے حوالے سے بھی اشیاء کی بھی جو ضرورتیں پڑتی ہیں ان کو بھی ہمیں ضرور وہ کرنا چاہیے، مطلب ٹیک اپ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو روح کے تقاضے ہیں وہ وہی اللہ کی یاد، اطمینان قلب، مخلوق کی خدمت، اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، اسے ہم کہیں گے سکسیسفل لائف۔ تب ہم کہیں گے کہ اطمینان والی زندگی ہے، ہمارا اندر خالی نہیں ہوگا، نہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہوگا، آپ کا اندر خالی ہوگا اور آپ پریشان رہیں گے، آپ کو جو ہے نا نیند ایسے نہیں آئے گی، بے چین رہیں گے۔ ناظرین، میں نے آج آپ کے سامنے سکسیسفل لائف کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس پہ ضرور غور کیجیے گا، ضرور دیکھیے گا کہ ہمیں کہاں جو ہے نا کمی محسوس ہو رہی ہے، کیا ہمارے اندر بھی خالی پن ہے یا ہم مکمل ہیں۔ تو جب ہم آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، تو پھر آپ جو ہے نا ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا، آپ اپنی روح کے تقاضوں کو بھی سوچیں گے اور خالق کے قریب ہو جائیں گے۔ مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔